مارچ کی 17 تاریخ ہے، غزل نمبر 287 ہے، اور اس کا ایک شعر ہے، اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی، اور ایک شعر ہے اس پہ ایک تلفظ کا ایک معاملہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو مینشن کریں گے، اس کے اوپر بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن شاید بعد میں۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ یوں قیدیوں سے کب تئیں ہم تنگ تر رہیں، یوں قیدیوں سے کب تئیں ہم تنگ تر رہیں، جی چاہتا ہے جا کے کسو اور مر رہیں۔ تو وہ تو باقی جو باتیں وہ تو ہیں ہی خور، اس میں جو لفظ اور ہے تو یہ اس کے بارے میں ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی ایکیڈیمک سی بات ہے، پیڈینٹک بات ہے، لیکن اہم بات ہے کہ یہ اور یعنی یہاں پہ تو مطلب ظاہر ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اور کا مطلب یہاں انگریزی کے چپو کے اور کے وزن پہ ہے کہ طرف، کسی اور، کسی طرف جا کے کسی اور یعنی کسی اور طرف مر رہے ہیں، کسی اور مر رہے ہیں، یعنی میری ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جا، وہ والا شامل تھا۔ تو لیکن یہ ایک اور اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ میں عام طور پہ کہتا ہوں لوگوں سے، جب آپ اور لکھیں تو زبر ضرور اوپر ڈالیں کہ اس اور سے وہ الگ ہو جائے۔ جیسے ہوا اور ہوا کا فرق ہے کہ پیش اور زبر سے دنیا بدل جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں ٹو پکی، بٹ آئی تھنک اٹ میکس اٹ ایزیئر فار دا ریڈر۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ کہ اب ہم جہاں، اب میں تو خود کو اپنے آپ کو پنڈی کا بندہ سمجھتا ہوں، یہیں پیدا ہوا، میرے تمام دوست یہاں، میں بولتا بھی شاید انہی کی طرح ہوں، یہی کے لوگوں کی طرح زیادہ تر ہوں۔ کراچی والے ہمارے رشتہ دار ہمیں ہماری زبان نہیں پہچانتے، یا ہندوستان آگرے جب جاتا ہوں وہ لوگ بالکل ہماری زبان نہیں پہچانتے۔ تو اور یہاں پہ اور کو اور کی طرح کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ ہے، یعنی بہت ایجوکیٹڈ لوگ، کیونکہ وہ نارم ہے ان کا۔ تو یہ ایک بات میں توجہ ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر صاحب، شعر اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، پھر کبھی بات کریں گے اگر موقع ملا۔ شعر جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آوارگی کی سب ہیں یہ خانہ خرابیاں۔ واہ واہ واہ، یہ میر کی ایسی تھیم ہے۔ اب وہ تو ہماری شاعری کی ایک تھیم ہے، ہر شاعری کی تھیم ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ، کہ آوارگی کی سب ہے یہ خانہ خرابیاں، لوگ آویں دیکھنے کو بہت ہم جو گھر رہیں۔ اوہ واہ واہ واہ۔ اب یہ جو یہ آئرونک بھی ہے، یہ خانہ خرابیاں، یہ بری نہیں ہے بات، خانہ خراب ہونا، گھر لٹنا وٹنا جو ہے یہ کسی کسی کو ملتا ہے، خانہ خراب، گھر خراب ہو جانا، تو یہ آئرونکلی کا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ آوارگی کی سب ہے یہ خانہ خرابیاں، یعنی عاشقی میں یہ اعتبار ہوا مجھ سے یعنی یہ خانہ کہ آپ آوارہ گرد بہت بڑے ہیں۔ غالب نے اپنے خط میں بھی کہا ہے کہ آوارہ بڑا ہونا جو ہے وہ کتنا بڑا ترلا ہے، لوگ آویں دیکھنے کو بہت ہم جو گھر رہیں۔ اب یہ جو بہت ہے یہاں پہ، یہ میں ابھی اپنا کہہ رہا ہوں، میر فاروقی صاحب کے پاس بعد میں جانیں گے۔ لوگ آویں دیکھنے کو بہت، یعنی ایک تو یہ کہ بہت فریکوینٹلی آئیں، اکثر آئیں لوگ، اور ایک یہ کہ زیادہ تعداد میں آئیں، جب میں غفیر آئے اگر ہم کر رہے ہیں، بہت لوگ آئیں، بہت جب مجمع اکٹھا ہو، لوگ آویں دیکھنے کو بہت ہم جو گھر رہیں۔ تو یہ جو خانہ خرابیاں ہیں کہ لوگوں کو ہم مل نہیں سکتے وغیرہ، یہ کیونکہ ہم آوارہ اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں گھر سے کیا کام صاحب، یعنی یہ شب شاعری کی بات ہے۔ جیسے پچھلی مرتبہ جو ہم بات کر رہے تھے اس میں گوشہ نشینی کی تعریف تھی اپنی، کہ اب بہت گھر سے کم نکلتے ہیں، لوگ آویں دیکھنے کو بہت ہم جو کر رہے ہیں۔ اب میر صاحب کو دیکھیے جو بنے، ایسے تھا وہ شعر، اب بہت گھر سے کم نکلتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اس پہ مجھے ایک بات واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، پھر فاروقی صاحب کی طرف ایک یاد آ کہ میں جب نیو یارک میں تھا 80 میں، جب میں گیا تھا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر مظفر شکو، تو وہ بہت پہلے سن 48 میں کولمبیا یونیورسٹی پڑھنے آئے تھے۔ ان سے ہمارا تعلق یوں پیدا ہوا کیونکہ ہمارے والد کے ماموں جو تھے علی ضامن جعفری، ان کے وہ شاگرد رہے تھے اسکول کے زمانے میں، جے پور میں فارسی کے شاگرد رہے تھے، تو ہمارے فیملی کے تعلقات تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا، میرا تو بہت مہربان تھے، اس زمانے میں ان کی ایک امریکن خاتون سے شادی تھی، پہلے بچے بڑے ہو چکے تھے، آکسفورڈ وغیرہ میں پڑھتے تھے، ان سے میرا بہت وقت گزرتا تھا ان کے ساتھ۔ داغ کے اسکول کی شاعری کرتے تھے، بہت اعلیٰ نفیس آدمی تھے۔ تو ان کو میں نے ایک مرتبہ ایسی، میں تو اس وقت نیا شوق تھا شاعری وغیرہ کام کرتے تھے، تو میں ان کے پاس شامیں گزارا کرتا تھا،
دما تھا تو وہ اپنی ناک پہ رکھا کرتے تھے. تو میں نے انہیں شعر سنایا, انہوں نے ظاہر ہے بہت پہلے سن رکھا تھا, مجھے بہت پسند ہے شعر کہ نہ دیکھا میر آوارہ کو, لیکن اس سے آگے آوارگی پہ کوئی شعر نہیں ہے کسی زبان میں میرے خیال سے, کہ نہ دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتواں سا کو بکو تھا. وہ کہنے لگا بھائی میاں بہت کہتے تھے, میاں خوب شعر سنایا, ہمیں بھی پسند تھا, چلو تم سے ہماری دوستی ہو کہ ہم اپنی کتاب کا نام اسی پہ رکھیں گے. اور انہوں نے اپنے فارورڈ میں دیباچے میں میرا ذکر کیا اور اس کتاب کا نام رکھا غبار آوار, غبار ناتواں, غبار ایک ناتواں سا کوب, غبار ناتواں. خیر صاحب, ان کے اور بھی قصے ہیں, وہ کبھی کریں گے بات, لیکن میرا خیال ہے اس سے عمدہ شعر آوارگی کا کیا ہو سکتا ہے صاحب. واہ 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 واہ. یہ ترا بھی ہے بڑا, اور یہ میٹافوریکلی بھی بہت یوز ہوا ہے. ایک شعر ہے کہ جیسے نسیم ہر سحر تیری کروں ہوں جستجو, خانہ بخانہ در بدر شہر بشہر کو بکو. کو بکو پہ یاد آئے گا, بہت عمدہ مصرع ہے, خانہ بخانہ در بدر شہر بشہر کو بکو. واہ 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 صاحب واہ. اب ایک قصہ, چھوٹی سی بات اور میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آوارگی ہے یہ ایک طرح سے استعارہ ہے ایک جگہ پہ اسٹیگنٹ نہ ہو جانے کا بھی, زندگی میں بھی اور تحصیل علم میں بھی. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو آوارگی کو ہمارے کچھ اساتذہ تھے وہ اس طرح سے لیتے تھے کہ یو ہیو ٹو فٹ اراؤنڈ, یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ اے لٹل بٹ, یو ہیو ٹو گو آؤٹ اے بٹ, دنیا کو دیکھنا پڑتا چاہیے صرف کتابوں میں, اور ایک اسکالر میں یا ایک آئیڈیا میں محو ہو کے مت رہ جاؤ, اور جگہوں کو بھی دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. یہ بھی اہم بات ہے آوارگی میں. تو فاروق صاحب نے میر صاحب کو اس بات کا بہت احساس تھا کہ وہ کہ وہ مغتنم ہے. مغتنم کا لفظ یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں, یعنی غنیمت سے, کہ وہ غنیمت ہے. غنیمت تو کنسولیشن ہوتی ہے نا, وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا ایسٹ سمجھتے تھے نا, کیا خان ہم تو بہت بڑے ہیں. مغتنم تو غلط ہے میرا خیال ہے لفظ کا استعمال. لہذا یہ مناسب یہی ہے کہ لوگ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کے لیے آئیں. بظاہر ان کے مزاج میں یار باشی بھی تھی. بعض اشعار اور بعض نظموں کی وجہ سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ بہت بد دماغ تھے اور لوگوں سے ملتے جلتے نہ تھے. اس بات کو آب حیات میں مذکور بعض قصوں نے اور بھی شہرت دی, لیکن ان کے پورے کلام کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرجوع خلق ہونا پسند کرتے تھے. ممکن ہے یہ عذرائے رعونت ہو کہ ہم چومن دیگرے نیست. بہرحال ان کے پورے کلام سے تاثر یہی حاصل ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ملتے جلتے تھے, وہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے. اب فاروقی صاحب نے کہا کہ ایک شعر کا ذکر کیا ہے کہ 174 نمبر غزل کا چوتھا شعر میں میر کے دروازے پر ایک امبو دیکھتے ہیں. وہ میں نے دیکھا 174 غزل میں چوتھا شعر ہے ہی نہیں, 3 شعر انہوں نے مس کیے ہیں, تو کسی قسم کا ٹائپو ہے یہاں یا کچھ اور معاملہ ہو گیا ہے. تو جو لوگ یہ شعر شور انگیز ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں میرے یا ادروائز پڑھتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن میر خود اپنے آپ کو اس سے بے خبر کسی اور منزل میں گم ہے. شعر زیر بحث میں ان کا الٹا منظر ہے کہ گھر ویراں پڑا ہے, لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ آوارگی کے ہاتھوں متکلم دشت و شہر میں مارا پھرتا ہے. اگر وہ گھر پر رہے تو لوگ اسے دیکھنے جوق در جوق آئیں, یہاں تک کہ اس کے جنازے پر بھی ایک جمع غفیر ہوتا ہے. اس مضمون کو کئی بار کہا ہے. ایک شعر ہے کہ زیادہ حد سے تھی تابوت میر پر کثرت, زیادہ حد سے تھی تابوت میر پر کثرت, ہوا نہ وقت مساجد نماز کرنے کو. بہت تعالیٰ مساجد یعنی موافق نہ ہوا, ٹھیک نہ ہوا, معاون نہیں تھا. دونوں مضمون بالکل نئے ہیں. شعر زیر بحث کے مضمون کو بدل بدل کر میر نے کئی بار نظم کیا ہے. چل ہم نشیں کے دیکھیں آوارہ میر کو ٹک, خانہ خراب وہ بھی آج اپنے گھر رہا ہے. یا وہ بھی خوب کہا ہے, ایسے لگتا ہے کچھ واقعہ ہوا ہے اس دن کہ سب لوگ, یعنی حد ہوگی کہ میر بھی آج گھر رہا ہے, کچھ ایسا واقعہ ہوا شہر میں. اور ہم نشیں کا ذکر ہے جو ساتھ رہنے والے. اور پھر دوسرا ہم نشیں کہ چل ہم نشیں بنے تو ایک آدھ بیت سنیے, کہتے ہیں بعد مدت میر اپنے گھر رہے ہیں. یہاں بھی بیت کے اوپر زبر لگانا چاہیے, ورنہ لوگ بیت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. بیت تو شاید نہیں ہے کوئی لفظ, لیکن بیت اور بیت میں فرق کے لیے زبر اور زیر ضروری ہے. میں ہوں فنکی اس کے لیے تھوڑا سا. چل ہم نشیں بنے تو
چل ہم نشیں بنے تو ایک آدھ بیت سنیے، کہتے ہیں بعد مدت میر اپنے گھر رہے ہیں۔ ایک اور شعر فاروقی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ چلو میر کے تو تجسس کے بعد کہ وہ وحشی تو اپنے گھر میں بھی ہیں۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہم نشیں بنے تو آج ان کنے بھی چلیے، کہتے ہیں میر صاحب مدت میں کل گھر آئے۔ بہت اعلیٰ نقشہ کھینچا ہے، بہت مدت سے، ریٹرن آف دا پروڈیگل۔ لیکن اس میں جو خوبصورتی ہے شعر کی زبان کی وہ یہ کیا ہے، ہم نشیں بنے تو آج ان کنے بھی چلیے۔ بنے اور کنے کی جو ہے تکرار بہت خوبصورت، اور کنے تقریباً متروک ہے، لیکن میری زندگی میں میرے بزرگ کی خوب کرتے تھے ان کے کنے، ان کی طرف ہم نشیں بنے تو آج ان کنے بھی چلیے، کہتے ہیں میر صاحب ہمارے کنے تشریف لائیے۔ اب میں کہا کروں گا، شعر زیر بحث میں خوبی یہ ہے کہ خانہ خرابی اور متکلم کا مرجوع ہونا دونوں باتیں اس میں مذکور کر دی گئی ہیں۔ مرجوع ہونا یعنی جس سے رجوع کیا جائے، بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ خوب مزہ آیا ساتھ، باقی آئندہ۔